بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے غزوہ بدر کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، تو اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آئیے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے، جو لوگ باہم لڑیں ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا ہے اور دوسرا منکر خدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کے صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپڑ کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر باوقار رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قسمت میں سعادت لکھی تھی۔ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑے کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپڑ کے گرد پہرا دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالیٰ سے لو لگائے گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دستے مبارک تھام کر بڑائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق کے جانثار کی بات مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم فرمائی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا کہ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا، اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت موجہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر کا شوق شہادت۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بڑا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ اشراف قریشی کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادر ان اسلامی میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے، یہ تینوں حضرات سر پر خول پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ اب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھر تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ غالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے، اور ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں، جس کا مطلب یہ ہے یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے، ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر بچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے۔ حضرت زبیر کی تاریخی برچھی۔ اس کے بعد سعید بن الاس کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بڑے ہوئے، اپنی برچھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو لوہے سے چھپا ہوا نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برچھی طلب فرمائی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا، تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی، لاپتہ ہو گئی۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ تو ساتھیو یہاں تک ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ضرور یہ آگے سے آگے شیئر کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے روشن پہلوؤں پر جو اس کتاب میں واقعات مرتب کیے گئے ہیں وہ آگے پہنچایا کریں، تاکہ ساتھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں، اپنے بچوں کو سنائیں اور جذبہ شہادت سے ہر وقت سرشار رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔